اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو ہم مدرسۃ القائم اور ان کی انتظامیہ کی بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں موقع دیا کہ آن لائن آپ کی خدمت میں آ کر درس پیش کر سکیں۔ پروردگار ان تمام کی اور آپ تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں اور ماننے والوں میں قرار دے۔ ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ائمہ اطہار السلام کے نام کیوں ذکر نہیں ہوئے، اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو برادران اہل سنت کی طرف سے ہم پر آتا ہے کہ آپ جو اپنی مجالس کے اندر اس قدر اصول دین میں سے امامت کو قرار دیتے ہیں، امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس مجلس میں چلے جائیں، جس درس میں چلے جائیں، وہاں پر ضرور مولا متقیان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی امامت کا، ان کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جو آپ اس قدر مولا متقیان کا ذکر کرتے ہیں، ائمہ علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ قرآن میں ان کے نام کہاں موجود ہیں، جبکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایک سے زیادہ متعدد آیات کسی ایک حکم کے بارے میں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اور مختلف صیغوں کے ذریعے کبھی فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، کبھی فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آیات کو دیکھا جائے تو کئی ساری آیات ایسی ہیں جو تکرار ہو رہی ہیں، یعنی مکرر اور متعدد مقامات پر آئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان میں اس کی واضح مثال ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ مسلسل بار بار یہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ قرآن کے جس نے اس قدر احکامات کو ریپیٹ کیا ہے، اس قدر باتوں کو ریپیٹ کیا ہے، آپ کے اماموں کا جن کا آپ ہر مجلس میں ذکر کرتے ہیں، کم از کم ایک جگہ پر تو نام آ جاتا۔ یہ سوال بہرحال برادران اہل سنت کی طرف سے ہم پر آتا ہے، اور مختلف انداز سے عوام الناس بھی اس کے جوابات دیتے رہتی ہے اور علماء کرام بھی اس کے جوابات دیتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہماری استطاعت میں ہوا اس بحث کو مکمل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات اور سب سے پہلا ہمارا جواب اس سوال کے جواب میں یہ ہونا چاہیے۔ جوابات بہت سارے ہیں اور یہ بھی مناظرے کے اندر یا گفتگو کے اندر بات بتائی جاتی ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے مزاج اور موقع محل کی مناسبت سے جواب دیا جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلے جواب دیا ہے وہی آپ سب سے پہلے جواب دیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہم بعد میں جواب دینے والے ہوں وہ آپ پہلے جواب دے دیں۔ تو مختلف جوابات اس کے ہو سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سوال کرنے والا کس نوعیت سے آ کر سوال کر رہا ہے، سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے، ہم پر کوئی حملہ کرنا ہے، یعنی اس کو ایک اعتراضات کی بھوچاڑ کر دینی ہے، اور ہمیں پھنسانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے، اور مختلف طریقے اور مختلف نوعیت ہو سکتی ہے اس سوال کی۔ تو ہم سب سے پہلا جواب یہ دینا مناسب سمجھیں گے کہ جو عام طور پر اگر دیا جائے تو سب سے زیادہ قانع کنندہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں ائمہ علیہم السلام کا ذکر کہاں ہوا ہے، مولا علی کا ذکر کہاں ہوا ہے، ان کا نام کہاں بیان ہوا ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے۔
اور یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، خود برادران اہل سنت کی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کم از کم 300 آیات مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو وہ علی کے جن کا ذکر 300 آیات کے اندر بار بار آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر کہاں آیا؟ ان کا ذکر تو سورہ الحمد سے لے کر آخری سورہ تک اور آخری پارے تک آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. اور اس بات کی تائید کے لیے ہم کچھ اقوال آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی ہوا میں بات کہہ دی ہے. تو ہم چند ایک اقوال برادران اہل سنت کی کتاب سے عرض کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک بہت بڑے عالم اہل سنت خطیب بغدادی، جنہوں نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی 300 آیت، علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور 300 آیتیں نہ کسی صحابی کے بارے میں، نہ کسی زوجہ رسول کے بارے میں، اور نہ کسی اور کے بارے میں آئی ہیں کہ جتنی آیات مولا متقیان کی شان میں آئی ہیں. یہ ایک روایت. دوسری روایت ایک اور دوسرے عالم اہل سنت کی کتاب سے شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی یہ لکھتے ہیں، جو حنفی عالم دین ہیں، اور اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پر یہ روایت موجود ہے. جناب ابن ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ یہ فرماتے ہیں کہ لقد نزلت فی علی 80 آیتا صفوا فی کتاب اللہ ما یشرکہ فیما فیہا احد من ہذہ الامہ. فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 80 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جس میں کوئی اور دوسرا شریک ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے واحد مصداق حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے. جیسے کہ وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت پیش کی، اور انشاءاللہ اس کی ہم مزید وضاحت بھی کریں گے. تو 80 آیتیں تو وہ ہیں کہ جس میں صرف اور صرف مولا کائنات مراد ہیں، اور کوئی دوسری ہستی اور کوئی اور دوسرا شخص مراد نہیں ہے. اور اگر زیادہ دیگر آیات کو دیکھا جائے تو ان آیات کے اندر بھی مولا کائنات بھی شامل ہیں، اور سب سے زیادہ بڑے مصداق مولا کائنات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر افراد بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں شامل ہوں. جیسے کہ آیہ مباہلہ کے اندر دیگر ہستیاں بھی ہیں اور مولا متقیان کا ذکر بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور عالم اہل سنت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 پر یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس من آیت فی القرآن یا ایہا الذین آمنوا الا وعلی رأسها وامیرها وشریفها ولقد آتب اللہ اصحاب محمد علیہ السلام فی القرآن وما ذکر علی الا بخیر. فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا جب جب آیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتا مومنین کے بارے میں جب تک کہ مومنین کے سردار علی کا ذکر نہ آئے. یا ایہا الذین آمنوا میں مومنین کا ذکر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ان کے جو سید و سردار ہیں وہ علی ہیں، ان کے امیر علی ہیں، ان کے رئیس علی ہیں. اور پھر آگے جملہ بڑا عجیب ارشاد فرماتے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، اور پروردگار عالم نے نبی اکرم کے باقی اصحاب کے اوپر مذمت کی ہے، انہیں ملامت کیا ہے قرآن کریم میں. وَمَا ذَكَرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ، لیکن جب جب علی مرتضیٰ کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے تو وہ خیر کے علاوہ کبھی کسی اور بارے میں نہیں آیا. تو مولا متقیان کے ہمیشہ فضائل، مولا متقیان کے ہمیشہ مناقب، مولا متقیان کی ہمیشہ شان کا ذکر قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جا بجا بیان فرمایا ہے. اور یہ کوئی شیعہ عالم دین، کوئی شیعہ ذاکر نہیں ہے جو یہ بات پڑھ رہا ہے مجلس کے اندر، بلکہ ایک اہل سنت عالم دین ہے. اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے، اور بیان کرنے والے ایک بہت جلیل القدر صحابی جناب ابن عباس ہیں جو کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کا جب بھی ذکر ہوا ہے تو قرآن میں ہمیشہ خیر اور نیکی کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ باقی جو اصحاب ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ان کی مذمت کی گئی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں مولا علی کا نام نہیں ہے
تو نام نہ ہو لیکن مولا علی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے، اور 300 آیتیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آیت بھی کسی کی شان میں نازل ہو جائے تو اس کی تو نسلیں سنور جائیں، اور یہاں مولا متقیان کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے کہا کہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو کیا خدا ان کا نام ذکر نہیں کر سکتا تھا؟ ان کا نام بیان کر دیتا، علی ابن ابی طالب تمہارے امام ہوں گے، علی ابن ابی طالب پیغمبر کے وصی، پیغمبر کے جانشین ہوں گے، تو ہمارے لیے معاملہ بہت آسان ہو جاتا۔ تو ان سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک آیت قرآن مجید کی ایسی بھی ہے جس میں باقاعدہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ علی تمہارے امیر ہیں، علی تمہارے امام ہیں، علی تمہارے مولا ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اور مولا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اور یہاں پر جو تیسری جو کیٹیگری ہے اور تیسری جو شخصیت کا تعارف ہو رہا ہے، میں اس سے پہلے ایک اور لفظ کا بھی ترجمہ پیش کر دوں۔ آیت کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا آقا اللہ ہے، تمہارا سب کچھ تمہیں دینے والا صاحب اختیار اللہ ہے۔ انما، صرف اور صرف۔ پھر آگے بیان ہوا اور صرف تمہارا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر تمہارا مولا صرف اور صرف کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور وہ صاحبان ایمان تمہارے مولا ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ترجمے کو سننے کے بعد شاید ذہن میں خیال آئے گا کہ یہاں پر تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ تمہارے مولا وہ سب ہستیاں ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم عرض کریں کہ ہم ابھی صرف مولا متقیان پر ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ اگر باقی ائمہ پر ڈسکشن کیا جائے تو یہ آیت ان کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی سارے مقامات پر پروردگار عالم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن وہاں پر مراد ایک خاص فرد ہوتا ہے، خاص شخص ہوتا ہے، اور علماء کرام نے ان آیات کو جمع کیا ہے۔ 50 سے زیادہ آیات اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں ایک فرد کا ذکر ہو رہا ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور سب سے ایک آسان مثال جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی وہ آیے مباہلہ کی مثال ہے۔ آیے مباہلہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اے رسول ان کو مباہلہ کے لیے بلایا جائے اور ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں جب جمع کا صیغہ استعمال ہو تو اس سے مراد 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، جبکہ نبی اکرم بیٹوں میں لے کر گئے ہیں تو 3 بیٹوں کو لے کر نہیں گئے، صرف 2 بیٹے جو علی اور زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ان کو لے کر گئے ہیں، جن کا نام حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو بیٹوں کے اندر امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ تو قرآن میں تو تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تو نبی اکرم کو قرآن کریم کی بظاہر آیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کو لے کر جانا چاہیے، لیکن نہیں، نبی اکرم جانتے ہیں کہ کبھی کبھار جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد واحد ہوتا ہے، اس کا مصداق ایک ہی شخص بن سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نساءنا کی منزل پر نبی اکرم لے کر گئے۔ اور پھر آگے اگر آیت کو دیکھا جائے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ تو جان رسول اکرم کے مقام پر اگر کوئی ہستی آئی ہے تو وہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ تو یہاں پر بھی تھا کہ جانوں کو لے کر آؤ، تو نبی اکرم کی جانیں یقیناً صحابہ کی تمنا یہ ہے کہ وہ جان رسول اکرم ہو جائیں، لیکن رسول اکرم نے بتایا ہے کہ میری جان اگر حقیقت میں کوئی بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت علی مرتضیٰ بن سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھار جمع کا صیغہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے لیکن کوئی اور مصداق اس کا ممکن ہی نہیں ہے سوائے ایک شخصیت کے،
اس لیے مصداق میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی شخصیت مراد ہوتی ہے. اور شاید جمع کا صیغہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے تو میدان ہی پروردگار نے بند کر دیا، ہمارے لیے تو مجال ہی پروردگار نے بند کر دیا، ہمارے لیے تو میدان اور پروردگار نے ہمارے لیے گنجائش ہی ختم کر دی. کہا نہیں، ہم نے گنجائش رکھی تھی لیکن اس معیار پر کوئی آ ہی نہیں سکتا سوائے ان ہستیوں کے. اسی طریقے سے آئے ولایت کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہم استعمال کرنے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ اس معیار پر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا سوائے حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس آیت کے اندر بطور خاص وضاحت کے ساتھ یہ آ گیا کہ تمہارا ولی اور تمہارا مولا کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر اور شیعہ تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت علی ہیں، ورنہ اگر ہم دیگر تفاسیر کو دیکھیں تو شاید وہاں پر کسی اور کا نام مل جائے، وہاں پر کوئی اور زکوٰۃ دینے والا ہو، کوئی اور حالت رکوع میں صدقہ دینے والا ہو. کوئی اور روایت نہیں ملتی سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے کہ حضرت علی مرتضیٰ ہی تھے کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور یہ آیت نازل ہوئی. ہم چند علماء اہل سنت کی کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہماری بات مستحکم اور مستند بات ہے. اور صرف ہم آپ کی خدمت میں اب نام پیش کر رہے ہیں، ورنہ مکمل حوالے اگر آپ چاہیں تو بعد میں ہم مکمل حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. اس آیت کی ذیل میں جنہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد مولا متقیان ہے اور مولا متقیان کی شان میں آیت نازل ہوئی، اس میں تفسیر طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت موجود ہے. روح المعانی میں علامہ آلوسی نے، جو جدید علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ آلوسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اکثر روایتیں یہی کہتی ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں آئی ہے. اور اس کے بعد بھی جو ہم آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر رہے ہیں اس میں صرف روایت بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ باقاعدہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اتفاق ہے تمام علماء کا اور تمام محدثین کا اور تمام مفسرین کا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے. وہ کون کون سے علماء کرام ہیں؟ یہ تقریباً تمام ہی علماء کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے علم عقائد میں اور علم کلام میں کام کیا ہے. یعنی اہل سنت کے جو عقائد کے ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے. وہ کون سے علماء ہیں؟ قاضی عز الدین ایجی، بہت بڑے عالم اہل سنت جو علم عقائد پر انہوں نے کتاب لکھی المواقف فی علم الکلام، اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. شرح المقاصد فی علم الکلام میں علامہ تفتازانی نے، سعد الدین تفتازانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ آیت بے اتفاق علماء حدیث اور علماء تفسیر حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے شرح تجرید الاعتقاد میں علامہ قوشجی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں آئی ہے. اچھا، یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر سوال وہی آئے گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ خدا نام کو استعمال کر لیتا، ان اوصاف کو جو بیان کیا ہے اس اوصاف کی بجائے یہ لکھ دیتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور علی ابن ابی طالب تمہارے ولی اور تمہارے آقا ہیں. تو ان حضرات کے لیے ہم یہ عرض کریں کہ دیکھیں، بات اگر اتنی سادہ ہوتی تو یقین پروردگار اسی سادگی کے ساتھ بیان فرماتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان جو شریف دکھائی دیتا ہے وہ کبھی کبھار اتنا شریف ہوتا نہیں ہے. وہ یہ کہہ تو رہا ہوتا ہے کہ نام آ جاتا تو میں مان لیتا، لیکن کتنے ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نام آیا ہے، ذکر آیا ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن اس بات کو میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی مفکر سے، کسی دانشور سے یا کسی بھی شخص سے، ایک عام انسان سے بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سب سے فیوریٹ شاعر کون سے ہیں، آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں، آپ کو سب سے اچھے شاعر کون سے لگتے ہیں. اور اگر وہ سامنے سے جواب میں یہ کہے کہ میرا پسندیدہ شاعر وہ ہے کہ جو شاعر مشرق ہے، میرا پسندیدہ شاعر وہ ہے کہ جس نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھی ہے، میرا پسندیدہ شاعر وہ ہے کہ جس نے پاکستان کے آزادی کا خیال پیش کیا تھا. یہ ساری باتیں اگر بیان کی جا رہی ہیں تو خود بخود ہمارا ذہن ایک ہی ہستی کی طرف
مائل ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کس ذات کی اور کس شخص کی بات کی جا رہی. چاہے آپ پھر نام نہ بھی لیں کہ ان کا پورا نام کیا تھا, ان کا اصلی نام کیا تھا, لیکن آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ میرا پسندیدہ شاعر شاعر مشرق ہے, میرا پسندیدہ شاعر وہ ہے کہ جو بانگ درا کا مؤلف ہے, اور بانگ درا جس نے لکھی ہے صاحب بانگ درا ہے, یا صاحب جواب شکوہ اور جواب شکوہ ہے. تو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ کا اس کا مطلب پسندیدہ شاعر علامہ ڈاکٹر اقبال ہیں. پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو میں نے ایک بہت سادہ سی مثال دی. اگر آپ معاملہ ایک سیاسی معاملہ سمجھیں, اور سیاسی معاملہ بھی ایک حکومتی معاملہ ہو جس میں جانتے ہوں کہ ایک شخص جو حکمران ہے اس کے بعد اب یہ حکومت کسی اور کو ملنے والی ہے, ٹرانسفر ہونے والی ہے, تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر نام بہت واضح اور آشکار طریقے سے پیش کر دیا جائے تو کبھی کبھار بڑے بڑے فسادات اور فتنے ہو جاتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی روایت کا بس میں اشارہ پیش کروں اور بات کو پھر آگے بڑھا دوں کہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو منصور دوان کے ملعون نے, جس نے شہید کیا تھا, اس نے یہ کہا کہ جا کر چیک کرو کہ جعفر صادق نے اپنا نائب اور جانشین کس کو بنایا ہے اور کس کے نام پر وصیت لکھی ہے, اور جو بھی وصی ہو ان کا اسے بھی شہید کر دینا, قتل کر دینا. جب حاکم مدینہ پہنچا اور معلوم کیا کہ جعفر صادق نے وصیت میں کس کا نام لکھا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے, تو کیا دیکھا کہ سب سے پہلے نام لکھا تھا منصور دوانقی کا, پھر نام لکھا تھا اسی حاکم مدینہ کا, ظاہراً سلیمان اس کا نام تھا, پھر نام جناب حمیدہ خاتون کا بھی لکھا تھا, اور پھر عبداللہ افتحی کا نام بھی تھا, اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام بھی تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ جو حکومتی کام ہوتے ہیں اور اپنا جانشین بنانا ہوتا ہے, یہ کبھی کبھار بہت فتنہ فساد کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اس لیے اگر اپنے نائب کی جان بچانا ہو, اپنے اوصیاء کی جان بچانا ہو, تو ہر جگہ پر صراحت نہیں کی جاتی. عقل مندوں کو اشارہ دے دیا جاتا ہے جس سے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہے اور امام کون ہوگا. تو جس طریقے سے چھٹے سرکار کے زمانے میں ہمیں یہ حساسیت نظر آتی ہے کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے, یہی حساسیت ہر زمانے موجود تھی, بالخصوص نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, کہ انہوں نے بہت سارے مقامات پر اشارے ضرور دیے ہیں, اور اکثر مقامات پر یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے, میرا خلیفہ کون ہے, نائب کون ہے. لیکن جو مولا کائنات کے بعد کا سلسلہ ہے وہ اگر مثال کے طور پر پورے قرآن کریم میں ان کے نام ایک ساتھ آ جاتے کہ سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب ہوں گے, پھر حسن ابن علی ہوں گے, پھر حسین ابن علی ہوں گے, پھر علی ابن الحسین ہوں گے, پھر محمد ابن علی ہوں گے, اور اسی طریقے سے آخر تک امام آ جاتے, تو مجھے بتائیے کہ جو دشمنان اسلام ہیں کیا وہ آسانی سے انہیں تلاش کر کے پھر سب سے پہلے شہید نہیں کر دیتے؟ سب سے پہلے انہی کو ڈھونڈا جاتا کہ جو اسلام کے محافظ ہیں ان کو سب سے پہلے قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, تاکہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے. تو دشمنان اسلام کے لیے تو کام اور آسان ہو جاتا اگر یہ نام قرآن کریم میں آ جاتے. اس لیے دشمنان اسلام کے شر سے بچانے کے لیے ائمہ اصحاب اسلام کے اسماء حسنہ کو اور اسماء گرامی کو قرآن کریم میں نہیں ذکر کیا گیا, لیکن جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اگر ان اوصاف کو تلاش کیا جائے تو کسی اور ذات میں نہیں ملیں گے سوائے علی اور اولاد علی کے جو ائمہ اصحاب السلام ہیں. اور اس بات کی اگر حساسیت کو تھوڑا سا اور میں آپ کی خدمت کروں تو اس طرح سے ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ایک میرا آخری جانشین ہوگا کہ جس کا نام مہدی ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام, جو مہدی آخر الزمان کہلائے جاتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ان کی حکومت عالمی حکومت ہوگی, ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی. تو نبی اکرم نے قرآن کریم کی آیت بھی نہیں ہے, ان کا نام مبارک ذکر نہیں ہے, صرف نبی اکرم نے چند ایک مقامات پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا
اور اس طرح سے بتایا کہ جب وہ آئیں گے تو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، ہر جگہ پر خوشحالی ہوگی، اور ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی جو الہی حکومت ہوگی۔ تو آپ خود انصاف سے بتائیے کہ نام گرچہ قرآن میں نہیں بھی آیا تھا، روایات کے اندر آیا تھا، لیکن کتنے جھوٹے دعوے دار اور کتنے جھوٹے مہدی پیدا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی مہدی ہیں جو آخر الزمان میں آنے والے تھے، اور ہماری پوری الہی حکومت ہونی چاہیے، عالمی حکومت ہونی چاہیے، اور ہم عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب روایات میں نام آ جاتا ہے تب اتنی حساسیت بڑھ جاتی ہے اور جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے جو اصلی امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 12 کے 12 ائمہ کے نام آ جاتے تو کتنے حالات سنگین بن جاتے، اور کتنا قتل و غارت گری ہو رہا ہوتا اس سلسلے کے اندر، اور ائمہ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہوتا۔ تو اس لیے ہر جگہ پر نام کا ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ فساد اس کے اندر ہوتی ہے کہ اشاروں کے اندر، کنایوں کے اندر اور اوصاف کے ساتھ بات کی جائے تاکہ سمجھدار افراد سمجھ جائیں کہ حق کہاں پر ہے۔ اور یہ عربی زبان کے اندر بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور ہر زبان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ الکنایہ ابلغ من التصریح، کنائے سے بات کرنا یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے، زیادہ فصیح ہوتا ہے، اور زیادہ بات کو پہنچانے والا ہوتا ہے صراحت کرنے سے۔ بات کو اگر صراحت کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہوتی کہ جو کنائے کے اندر فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ائمہ علیہم السلام کے اسماء گرامی کو بیان نہیں کیا کہ جو فصاحت و بلاغت ہے وہ باقی رہے، اور جو پہنچنے والے ہیں وہ حق تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک اشارہ کیا کہ ان کا نام صراحت کے ساتھ بیان ہوا تو کتنے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، اور بالخصوص خلفاء بنی عباس میں کتنے مہدی نام کے افراد یا مہدی سے ملتے جلتے نام کے افراد پیدا ہوئے، چونکہ امام مہدی کے مختلف القاب بھی بیان ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اگر وہ مشہور مہدی عباسی کا ذکر کیا جائے کہ جو خلیفہ بنی عباس تھا، تو اس نے ظاہری طور پر یہی اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں وہی امام مہدی ہوں، نعوذ باللہ، کہ جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کروں گا، اور پہلے بڑی نیک سلوکی کا مظاہرہ کیا اور پہلے بہت زیادہ انعامات دیے لوگوں کو، لیکن بعد میں دیکھا کہ اس طرح تو بیت المال خالی ہو جائے گا اور خزانہ ختم ہو جائے گا، تو پھر سخت گیری کرنا شروع کی، اور جو اس کی اصلیت تھی وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو مہدی کا نام جس طرح سے قرآن کریم احادیث کے اندر آیا، اسی طریقے سے ایک اور نام بھی ہے احادیث مبارکہ کے اندر آیا، لیکن دیکھیں کہ احادیث میں آنے کے باوجود بھی لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس نام کی۔ جس طریقے سے اس حدیث کے اندر کہ جو سائے ستہ کے اندر بھی موجود ہے اور بڑی بڑی معتبر کتب اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یا کہیں پر جملہ یہ ہے، کہیں پر ہے تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہیں پر ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ نام آ گیا، کس کو قتل کرے گا؟ جناب عمار کو۔ کون قتل کرے گا؟ قتل کرنے والا باغی ہوگا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں جناب عمار مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حاکم شام کے مقابلے پر جنگ کر رہے تھے، اور حاکم شام کے لوگوں نے جناب عمار علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو جو شہید کرنے والا ہے وہ باغی گروہ ہے، لیکن آج آپ کو نظر آئے گا کہ انہی کی کتابوں میں احادیث موجود ہے، لیکن ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے نام پر قصیدے بنائے جا رہے ہیں، منقبتیں ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے القابات دیے جا رہے ہیں، کبھی امیر کا لقب، کبھی خال المومنین کا لقب، اور کبھی کاتب وحی کا لقب، جبکہ نبی اکرم نے، رسول صادق نے فرمایا تھا کہ الفئۃ الباغیہ، یہ باغی گروہ ہوگا جو جناب عمار کو شہید کرے گا۔ تو اگر نام بھی آ جاتا تو جو نہیں ماننے والے ہیں وہ تو نہیں مانیں گے۔ کتنے ہی مقامات پر نام آئے ہیں، لیکن لوگوں نے جب نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا۔ آپ محسوس کیجئے، یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا، تورات میں موجود تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو حجاز کی سرزمین پر آئے گا، اور جس کی صداقت مشہور ہوگی، امانت داری مشہور ہوگی، اور وہ جو حکومت قائم کریں گے وہ
ایک بڑی حکومت ہوگی اور اسی طریقے سے ان کی حکومت کے اندر ایک فلاح اور بہبود پائی جاتی ہوگی. اور خود یہودی بھی انتظار کر رہے تھے اسی نبی کا کہ جیسے وہ نبی آئیں تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ان کا کلمہ پڑھیں اور ان پر ایمان لے کر آ جائیں. لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی سرکار ختم مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہودی تھے کہ جنہوں نے انکار کیا. اور انکار کیسے کیا؟ ان کی کتابوں میں تو نام موجود ہے، پھر کیسے انکار کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ کوئی اور محمد ہے اور وہ جو ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں وہ کوئی اور محمد ہے. تو جب انسان کو نہیں ماننا ہو تو بہانے بہت سے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے. اگر نام آ جاتا مولا علی کا قرآن کریم میں تو کہتے نہیں، یہ تو کوئی اور علی ہے کہ جن کا نام آیا ہے. یا جس طریقے سے بعض عیسائیوں نے بھی یہ خیانت کی ہے کہ انجیل میں، بائبل میں سرکار کا نام موجود ہے محمد، جو فاران کی چوٹی کے قریب سے نکلیں گی اور فاران کے پہاڑیوں کے قریب سے ان کی آمد ہوگی اور ان کی بعثت ہوگی. تو انہوں نے سرکار کے نام محمد کا ترجمہ محمد کرنے کے بجائے محمد کا جو ترجمہ جو لغوی معنی ہوتا تھا وہ لغوی معنی لکھ دیا ترجمے کے اندر. کہا کہ ایک وہ شخص آئے گا کہ جس کی بہت زیادہ توصیف کی جائے گی، جس کی ثنا کی جائے گی، جس کی تعریف کی جائے گی، ایک وہ شخص پیدا ہوگا. اور فاران کی چوٹی سے مراد بھی، فاران کا مطلب بھی ایک لغوی معنی کے اندر ظاہراً ایک اونچی پہاڑیاں لیا، اور جو نام تھا فاران جن پہاڑی سلسلوں کا، وہ نام ہٹا کر اس کا ترجمہ پیش کر دیا اور اس کا لغوی معنی کر دیا. تو اگر مولا علی کا نام بھی قرآن میں آ جاتا تو علی کا بھی ایک لغوی معنی ہے جس کا مطلب بلند ہے. تو لوگ کہتے کہ نہیں، یہاں پر تو بلندی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تو ایک برتری کا ذکر ہو رہا ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک ایسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بلند و بالا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے، وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے، وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر نام علی کا ذکر تو نہیں آیا. تو جب لوگ ترجمہ کرتے اور نہ سمجھنے والے اور انکار کرنے والے اپنی دلیل پیش کرتے تو بہت سے بہانے ان کے پاس موجود ہیں. وہ کہتے کہ نہیں، یہاں پر تو نام مراد ہی نہیں ہے، یہاں پر تو ایک معنی ہے جو مراد ہے. اس لیے پروردگار عالم زیادہ بہتر جانتا ہے. پروردگار عالم نے جو قرآن کریم میں ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے وہ ایسا بہترین سلسلہ ہے کہ آج بھی جو ہدایت پانے والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ہدایت پا سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم دیگر آیات کو بھی دیکھیں تو آیات کا انکار کرنے والے لوگ بھی کتنے موجود تھے. فرض کریں کہ نام آ جائے مولا متقیان کا، 12 ائمہ علیہ السلام کے نام بھی موجود ہوں، تو انکار کرنے والوں جس طرح سے بھی میں نے ذکر کیا کہ بہانے موجود ہوتے ہیں. کتنے بہانے مختلف آیات کے حوالے سے لوگوں نے دیے ہیں. اور اب واقعی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے آپ کی خدمت بیان کروں، صرف اشارے آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں یہ جائز قرار دیا ہے متع کرنے کو، صیغہ کرنا یہ جائز ہے. اور قرآن کریم کے صراحت کے ساتھ آیت موجود ہے کہ فمس تمتعتم به منہن فاتوہن اجورہن، سورہ نساء کی آیت نمبر 24، کہ تم متع کرو اور جو ان کا مہر ہے ان کو ادا کرو. تو متع کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، لفظ متع قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود جو نہیں ماننے والے تھے اور بہانے لے کر آنے والے تھے، انہوں نے مختلف بہانوں سے اس کا انکار کیا اور ایسی صراحت کے ساتھ انکار کیا. میں آپ کی خدمت میں ایک صحیح بخاری ہی کی حدیث پیش کروں جس میں عمران بن حسین نامی ایک شخص یہ بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ، متع کی آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی. ففعلناها، تو ہم متع کو انجام دیتے تھے مع رسول اللہ، رسول اللہ کے ہمراہ اور رسول اللہ کے زمانے میں. ولم ينزل قرآن يحرمه، اور قرآن نے حرام قرار نہیں دیا اس کو اور نہیں روکا نبی اکرم کو یا نہیں روکا کسی کو متع کرنے سے. ولم ينهى عنها، اور نہ ہی روکا گیا متع کرنے سے کسی کو. حتی ماتا، یہاں تک کہ نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو نبی اکرم کے زمانے میں متع ہوتا تھا، متع کیا جاتا تھا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے اور قرآن کریم نے منع بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم اس دنیا سے وصال فرما گئے. پھر انہوں نے آگے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ قال رجل برأیہ ما شاء، پھر ایک شخص پیدا ہوا
کہ جس نے اپنے رائے اور اپنے فتوے کے حساب سے جو چاہا ویسا فتویٰ دے دیا۔ پھر آگے ایک اور شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کون سا شخص تھا کہ جس نے اپنی رائے کے مطابق متع کو حرام قرار دیا۔ قال محمد یقال انہ عمر، تو محمد یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے متع کو حرام قرار دیا تھا وہ خلیفہ ثانی جناب عمر تھے۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں، صحیح مسلم کو دیکھیں، مسند احمد ابن حنبل کو دیکھیں، اور متعدد اہل سنت کتابوں کے اندر بڑے دھڑلے کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ متع نبی اکرم کے زمانے میں حلال تھا، خلیفہ اول کے زمانے میں بھی لوگ انجام دیا کرتے تھے، خلیفہ ثانی کے بھی ابتدائی دور کے اندر لوگ حتیٰ انجام دیا کرتے تھے، لیکن پھر ایک دن خلیفہ ثانی نے اسے حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ متع نبی اکرم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن میں اسے حرام کرتا ہوں اور میں اس سے روکتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ اور آج تک برادران اہل سنت میں اسے حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ آیت موجود ہے، احادیث میں تواتر کے ساتھ اس کا جواز اور اس کی حلیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب کوئی نہیں ماننے والا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، قرآن کریم میں کتنے ہی احکامات آئے ہیں کہ جن کو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے اس کا انکار کیا اور نہیں مانا۔ آپ پیروں میں مسح کا حکم دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی واضح آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ارشاد ہوتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ جب وضو کا بیان ہو رہا ہے کہ وضو میں کیا کرنا چاہیے انسان کو، تو بیان ہوا کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو ٹخنوں تک۔ تو باقاعدہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن آج بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو مسح کرنے کے بجائے پیروں کو دھوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس مختلف بہانے موجود ہیں کہ نہیں، یہاں عطف نہیں ہوا ہے، عطف کسی اور مقام پر ہوا ہے، اور انہوں نے انکار کیا۔ اسی طریقے سے وراثت کا معاملہ آپ دیکھیں تو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا جان کی وراثت سے جو محروم کیا گیا ہے، تو کون سی آیت ہے کہ جس کو دلیل بنا کر انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وراثت سے محروم کیا؟ کوئی آیت نہیں، بلکہ آیت اس کے برخلاف موجود ہے۔ آیتوں کے اندر تو یہ ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بنتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو باقاعدہ قرآن کریم میں وراثت کا لفظ آیا ہے، وارث کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انکار کرنے والے ان کا کہ نہیں، نبی کبھی بھی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جبکہ یہاں پر اس آیت میں نبی وارث بن بھی رہے ہیں، وارث بنا بھی رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے متعدد آیات، اور وراثت کے موضوع پر جو متعدد آیات ہیں، چونکہ ایک مستقل موضوع ہے جو عام طور پر ایام فاطمہ بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ بعد میں فرصت ہوئی تو اسے ہم تفصیل سے ہی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ خمس جو قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو اور جو کمائی حاصل کرتے ہو، یہ ترجمہ بھی ہم شیعہ ترجمہ پیش نہیں کر رہے ہیں، کئی سارے بزرگان اہل سنت نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جو کمائی حاصل ہوتی ہے، جو کسب و کار سے پیسے ملتے ہیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا خمس نکال دو۔ تو خمس نکالنا قرآن کریم کے مطابق واجب ہے، لیکن دیکھیں کتنے ایسے ہیں کہ جو جانتے نہیں کہ خمس بھی کوئی عبادت ہے اور خمس بھی قرآن نے واجب قرار دیا ہے، اور زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن خمس نہیں نکالا، اور باقاعدہ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں کہ نہیں، یہ خاص زمانے کے لیے آئی تھی اور آج کے زمانے میں یہ آیت امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اور مختلف بہانوں سے خمس سے گریز کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو حکم قرآنی ہے لیکن حکم قرآنی کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر ائمہ علیہ السلام کے نام بھی آ جاتے اور ان کی امامت کا بھی باقاعدہ ذکر ہو بھی جاتا، تو بھی جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس ہمیشہ راستے موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر بات اگر توحید سے ہی شروع کی جائے تو قرآن کریم نے کتنے مقامات پر توحید کو بیان کیا ہے کہ وہ خدا کون ہے، اس کو پہچانو، اس کو سمجھو اور اس کی صفات کو جانو، اور کتنے مقامات پر آیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس
کہ مثل کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے. تم جسم رکھتے ہو، تم سانس لیتے ہو، تم آنکھوں کے محتاج ہو دیکھنے کے لیے، تم کانوں کے محتاج ہو سننے کے لیے، تم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہو. وہ پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ جو کسی اور چیز کی شبیہ نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں مسلسل اس بات کو بیان کیا گیا اور پیغام آیا. لیکن اس کے باوجود جو جسم خدا کے قائل تھے وہ قائل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا میں بھی جسم خدا کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ پروردگار اپنا نعوذ باللہ اپنا پائے مبارک، اپنا پیر اس دنیا میں اتارتا ہے اور لوگوں کے اوپر اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اس طریقے سے. اور اکثر لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ اس دنیا میں تو ہم پروردگار کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن اس دنیا میں جانے کے بعد پروردگار کا دیدار ہوگا اور خدا کسی مجسم صورت کے اندر ہمیں نظر آئے گا، جس طریقے سے ایک عام انسان دکھائی دیتا ہے. تو کتنے مقامات پر خدا کا تعارف ہو رہا ہے، خدا کی پہچان کروائی جا رہی ہے، خدا کی معرفت کروائی جا رہی ہے. لیکن جو نہیں سمجھنے والا ہے اور خدا کی توحید کو بھی صحیح طرح سے کسب کرنے والا نہیں ہے، وہ نہیں سمجھا اور مختلف چیزیں پروردگار کے حوالے سے بنا لی گئیں. اور پھر اگر ہم نبوت کی بات کریں تو نبی اکرم کو معصوم قرار دیا گیا ہے، خطا سے محفوظ قرار دیا گیا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کوئی کلام نہیں کرتے مگر یہ کہ وحی الہی کے مطابق. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی روایات پر اکتفا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں، روایت کے اندر فلاں مقام پر آیا ہے کہ نبی اکرم سے سہو ہو گیا، فلاں مقام پر آیا ہے کہ نبی اکرم سے خدا نخواستہ کوئی غیر شائستہ عمل انجام دے دیا انہوں نے. اور کیسی کیسی روایتیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ سائے ستہ کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں کہ نبی اکرم کس طرح سے کام کیا کرتے تھے اور کیا کیا عمل انجام دیا کرتے تھے. تو وہ نبی اکرم کے جن کو معصوم قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جن کو پاک اور طاہر بیان فرما رہا ہے، جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب روایتیں ملتی ہیں اور انہی روایتوں کو پھر دیکھنے کے بعد انسان اپنے عقیدے بنا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا. تو اگر قرآن کی آیتوں میں نام آ بھی جاتے تو جہاں اور مشکلات ہیں وہاں یہ مشکل بھی ہو جاتی کہ لوگ ان آیات کا انکار کرنے والے ہوتی اور مختلف بہانوں سے کہتے کہ نہیں، یہاں پر فلاں شخصیت مراد نہیں، فلاں شخصیت مراد ہے. آپ ان کا بھی حسب و نسب دیکھیں تو وہی حسب و نسب ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. اور پھر دیگر شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کو لوگ جھوٹے امام بنا لیتے. پھر ایک آخری جواب اور بات کو مکمل کریں. دیکھیں، ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں نام اگر ذکر نہیں ہے تو دیکھیں کہاں کہاں ذکر مولا کائنات موجود نہیں ہے. بہت سارے مقامات پر، 300 سے زیادہ مقام پر موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں آیات بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ مولا متقیان تمہارے سرپرست، تمہارے والی، تمہارے وارث، تمہارے حاکم مولا متقیان ہے، جس طریقے سے آئے ولایت کے اندر آیا. اور پھر اگر آیات غدیر کو دیکھا جائے تو مزید اور اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے کہ مولا متقیان ہی وہ ہیں کہ جن کی ولایت کا اور جن کی امامت کا اعلان غدیر خم کے میدان پر کیا گیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، وہ حکم پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی عمل انجام نہیں دیا اور پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. تو یہ کون سا ایسا حکم تھا کہ جس میں اتنے خطرات بھی ہیں اور خدا کی طرف سے اتنا جلالانہ انداز بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا، کوئی آپ نے نماز کو نہیں پہنچایا، زکوٰۃ کو نہیں پہنچایا، خمس کو نہیں پہنچایا، حج کو نہیں پہنچایا، آپ نے کتنے ہی اعمال انجام دیے، وہ سب کے سب ہم سمجھیں گے کہ جیسے رائے گاہ چلے گئے اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا. تو یہ کون سا حکم ایسا ہے کہ جو اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے جتنی کسی اور حکم کی اہمیت نہیں ہے. تو خود کتب اہل سنت کے اندر بھی روایات موجود ہیں. ہم آپ کو بہت مختصراً
عرض کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایک مکمل موضوع ہے کہ آیات غدیر ہی کافی ہیں مولا متقیان کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ علماء اہل سنت کی جنہوں نے غدیر یعنی پہلے تبلیغ کے حوالے سے عرض کریں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں مراد مولا متقیان کی ولایت اور ان کی جانشینی کا پیغام ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، یہ بھی عالم اہل سنت ہیں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے روایتوں کو بیان کیا ہے، در المنصور میں علامہ سیوطی نے بیان کیا ہے، اور کئی اور متعدد کتابوں کے اندر۔ اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت بھی جو نازل ہوئی ہے وہ غدیر کے میدان میں 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی روایتیں کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی نے کتاب تاریخ بغداد کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مولا متقیان نبی اکرم کے جانشین اور ان کے وصی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر نام آ بھی جاتے، فرض کریں کہ نام آ گئے، تو نام آنے کے بعد کوئی معاملات آسان نہیں ہیں، معاملات اور مشکل ہیں، اور فتنہ فساد کا خطرہ موجود ہے۔ اور دوسری طرف سے اگر فتنہ فساد نہ بھی ہو، ایک طرف سے دشمنان اسلام کا فتنہ ہے، دوسری طرف سے اگر فتنہ فساد نہ بھی ہو تو جو نہیں ماننے والے ہیں انہوں نے تو توحید کو بھی صحیح طریقے سے نہیں مانا، نبوت کو صحیح طریقے سے نہیں مانا، خمس کو نہیں مانا، متع کو نہیں مانا، نبی اکرم کی صاحبزادی کی وراثت کے معاملے میں نبی اکرم کی صاحبزادی کو نعوذ باللہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں ان کو خطا کار سمجھا، نعوذ باللہ، جبکہ وہ آیات قرآنی پیش کر رہی تھیں۔ تو آیات قرآنی کا جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو انکار کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت سے معاملات پر پیغمبر اکرم تمہیں آ کر توضیح دیں گے اور وضاحت کریں گے۔ پیغمبر اکرم کی تم پر اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کتنے مقامات پر آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتنے مقام پر آیا اطیعوا اللہ والرسول، کتنے مقام پر آیا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ یہ مختلف آیات ہیں جو آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی اطاعت کیوں کریں؟ اللہ کی اطاعت کا نام ہے کہ قرآن کی آیات کے مطابق عمل کیا جائے، اور رسول اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت رسول ہے، جو حدیث رسول ہے، جو حکم رسول ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو اگر احادیث کو دیکھا جائے تو بے شمار احادیث وہ ہیں کہ جس میں مولا متقیان کو کبھی خلیفہ کہا جا رہا ہے، کبھی وصی کہا جا رہا ہے، کبھی جناب ہارون سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مختلف روایات مولا متقیان کی شان میں ہیں۔ تو خود حکم قرآنی یہ ہے کہ جو رسول اللہ تمہیں دے دیں وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے تم روک جاؤ۔ تو رسول کی سنت پر عمل کرنا، رسول کے حکم پر عمل کرنا، یہ بھی ایسے ہی واجب ہے کہ جیسے قرآن کریم پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس حوالے سے ہم 2-3 آیات آپ کی خدمت عرض کریں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف اس ذکر کو، یعنی قرآن کریم کو۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تبیین کریں، وضاحت کریں، اس کو بیان کریں۔ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور امید یہ ہے کہ یہ غور و فکر کریں گے۔ دوسری آیت سورہ نحل ہی کی آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے نازل نہیں کیا ہے اے حبیب آپ کے اوپر اس کتاب کو مگر یہ کہ آپ بیان کریں ان لوگوں کے لیے۔ کس چیز کو بیان کریں؟ آگے فرمایا جا رہا ہے الذی اختلفوا فیہ، اس چیز کی آپ وضاحت کر دیں جس میں یہ لوگ اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اگر خلافت کے جانشینی کے معاملے میں لوگ اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ حکم رسول کی طرف، احادیث رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پھر متعدد آیات کے اندر پیغمبر اکرم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ تو نبی اکرم کا اتباع کرنا یہ واجب ہے، جو حکم رسول ہے گویا وہ حکم خدا ہے۔
ویسے ہی اطاعت کرنا ضروری ہے کہ جیسے قرآن کی آیات کی اور خدا کے کلام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اب اگر احادیث کو دیکھا جائے تو پھر ایک وسیع میدان ہے، اور اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی کو آپ کی بیان کر سکیں۔ صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ خود برادران اہل سنت نے اور بزرگان اہل سنت نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ مولائے متقیان کی شان میں 30,000 سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ 300 آیات علی مرتضیٰ کی شان میں اور 30,000 سے زیادہ حدیثیں علی مرتضیٰ کی شان میں آئی ہیں، جو کسی اور کی شان میں نہیں آئی۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو امام احمد ابن حنبل نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ما نزل لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل الصحا ما نزل یا ما رویہ، معاف کیجیے گا، ما رویہ لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من الفضائل الصحا ما رویہ لعلی بن ابی طالب۔ صحیح فضائل جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کسی اور صحابی کی اور کسی اور اصحاب نبی کے ہم تک صحیح فضائل نہیں پہنچے ہیں اور نقل نہیں ہوئے ہیں جتنے صحیح فضائل علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقل ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ دشمن تھے مولا علی کے، ممبروں سے لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ مولا کائنات کے فضائل لکھنے پر پابندی ہے، لکھنے والوں کو کبھی زندان میں ڈالا جاتا ہے، کبھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کی تکلیفیں اور اذیتیں ہیں۔ یہ ایک طویل عرصے تک سلسلہ قائم رہا، یہاں تک کہ خود مولا کے جو بیٹے اور صاحبزادے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام، ان کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور لوگوں نے، مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں نے انہیں شہید کر دیا۔ وہ علی کے جو اتنی مظلومیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ان کے فضائل کو اتنا مٹایا گیا ہے اور اتنا بگاڑا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جتنے صحیح فضائل علی مرتضیٰ کے آئے ہیں اتنے کسی اور کے صحیح فضائل نقل نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کے فضائل کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف روایتیں ہیں یا وہ جعلی اور موضوع روایتیں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم چند ایک روایات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث جو سائے ستہ کے اندر بھی موجود ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ نبی اکرم ارشاد فرما کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت، میری عطرت ہیں، تم ان دونوں سے وابستہ رہنا، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر سائے ستہ کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری مثال میرے لیے ویسی ہے کہ جیسی جناب ہارون کی مثال جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی باقی تم میرے وزیر ہوگے، میرے وصی ہوگے، میرے جانشین ہوگے، جو اوصاف اور جو خصوصیات جناب ہارون کو حاصل تھی وہ تمہیں بھی حاصل ہوگی۔ پھر ایک اور خوبصورت روایت آپ کی خدمت عرض کروں، گرچہ تھوڑی سی طولانی ہو جائے گی، وہ آیت جو سورہ شعراء کی آیت ہے اور ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے جو نبی اکرم پر نازل ہوئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اب تم اپنے رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو جمع کرو اور انہیں انذار کرو، انہیں ڈراؤ، یعنی پیغام دین اسلام ان تک بھی پہنچاؤ۔ تو تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، خصائص نسائی کے اندر یہ روایت ہے، کفایت الطالب کے اندر گنجی شافعی نے اس روایت کو لکھا ہے، اور بہت سارے دیگر علماء اہل سنت نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کہیں کہیں الفاظ مختلف ہیں لیکن پیغام ایک ہے۔ نبی اکرم نے دعوت ذو العشیرہ کا انعقاد کیا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر یہ دعوت منعقد کی گئی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل مما جئناکم به۔ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کسی عربی جوان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے زیادہ بہتر بات پیش کرے جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔
انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کا خیر لے کر آیا ہوں۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا وقد امرنی اللہ ان ادعو الیہ، اور پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ فأیکم یوارزنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی و خلیفتی فیکم، تو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اسے اپنا بھائی بنا لوں اور اپنے بعد اپنا خلیفہ قرار دوں۔ تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں، تو کوئی اور کھڑا نہیں ہوا سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے، اور 3 مرتبہ یہی کام ہوا کہ صرف حضرت علی مرتضیٰ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے۔ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له واطیعوا، فرمایا تو یہی میرا بھائی ہے، علی ہی میرے بھائی ہیں، علی ہی میرے بعد میرے وصی ہیں، اور علی ہی میرے خلیفہ ہیں۔ فاسمعوا له، تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب لوگ اٹھے ہیں اس محفل سے، تو حتیٰ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کر بعض کفاران قریش نے یہ کہا کہ اے ابو طالب، اب تم اپنے بیٹے کی اتباع کرنا اور تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا۔ اور اس جملے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ خود حضرت ابو طالب بھی نبی اکرم کی بات پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے تو ابو طالب سے کہا کہ آپ اب اپنے بیٹے کی بات کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ نبی اکرم کے جو وارث اور جانشین ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اور پھر متعدد روایات، من کنت مولاہ فہذا علی مولا علی منی وانا منہ، علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اور پھر اگر ایک خوبصورت سی روایت کی بات کی جائے تو پھر اس کے لیے مکمل ایک نشست کی ضرورت ہوگی کہ نبی اکرم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور ان کے نام کیا ہوں گے یہ بھی نبی اکرم نے بیان فرمایا تھا۔ اور اس کا اشارہ بھی صحیح بخاری کے اندر متعدد مقامات پر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر متعدد مقامات پر موجود ہے۔ اور ایک روایت کا جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یکونوا 12 امیرا، صحیح بخاری کے جملے یہ ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میرے 12 امیر ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، اور کہیں پر آیا ہے کہ یہ دین اپنے صحیح مقام پر قائم رہے گا جب تک کہ یہ 12 افراد اس دین کی باغدوڑ سنبھالیں گے اور حکومت کرتے رہیں گے۔ اور 12 کا ذکر احادیث کے اندر متعدد مقامات پر آیا ہے، ہم بس ایک کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ فضائل الخمسہ میں فیروز آبادی صاحب نے ان تمام فضائل کو جمع کیا ہے، اور یہ ساری روایات کتب اہل سنت کے اندر موجود ہیں کہ جو مولا متقیان کی شان میں آئی ہیں۔ اپنی بات کو آج کی حد تک ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور صرف ایک سوال ہم چھوٹا سا اپنے برادران اہل سنت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ولایت اور امامت حضرت امیر المومنین کا ذکر قرآن اور کتب اہل سنت کی روایات کے اندر پایا جاتا ہے، کیا خلیفہ اول کی خلافت اور ان کی ولایت اور امامت کے اوپر بھی قرآن اور احادیث کے اندر اسی طریقے سے دلیلیں موجود ہیں؟ یہ سوال ان کے لیے انشاءاللہ غور طلب ہوگا، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سبھی کو وصی رسول کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان سے عقیدت رکھنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کے اندر محبت محمد و آل محمد کو جاری و ساری فرمائے، اور قائم آل محمد حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔